والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے، اور طواف کرتے کرتے بیت اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ما اطیبک، کیا تو پاکیزہ ہے، وما اطیب ریحک، تیری ہوا کتنی پاکیزہ ہے، وما اعظمک، تیری کیا شان ہے، تو کتنا عظیم ہے، وما اعظم حرمتک، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمت من مالہ ودمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے خطاب کر کے فرمانے لگے: تیری ہوا بھی بڑی پاکیزہ، تیری شان بھی بہت بلند، تیری حرمت بھی بڑی عظیم، لیکن جس ذات میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں اور قدرت میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک مومن کی حرمت اور عظمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی جان، اس کی مال، اس کی حرمت، اس کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج دنیا کوئی بدفطرت انسان بیت اللہ کو ڈھانے نکلے تو بتائیے مسلمان کے نظروں میں وہ کس قدر کمینہ اور کس قدر گرا ہوا شخص ہوگا جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت، اس کی برائی، بیت اللہ، اس کو کوئی ڈھانے کے لیے لشکر نکلے، کوئی فرد نکلے، کوئی ملک آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: بیت اللہ سے بھی زیادہ جس کی جان مال اللہ کے ہاں عظیم ہے وہ ایک مومن کی جان۔ تو اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمان کی جان کی کیا قدر و قیمت ہے، ایک ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے، ایک انسان کی جان و مال کا کس قدر اسلامی تعلیمات میں تحفظ ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے شریعت اسلام بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کی اجازت دیتا ہے۔ جان بچانے کے لیے اتنا خنزیر کھا لو کہ جان بچ جائے، جان بچانے کے لیے اتنی شراب پی لے کہ جان بچ جائے۔ کوئی مسلح شخص کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہتا ہے کفر کا کلمہ کہہ دے ورنہ جان چلی جائے، دل میں ایمان محفوظ ہے، زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن قتل ناحق
کہ کسی کی گردن پہ پستول لے کر کھڑا ہو جائے کہ تو تیسرے آدمی کو قتل کر دے، تو دین کہتا ہے تو اپنی جان تو دے دے لیکن کسی اور کی جان نہیں لے سکتے۔ قتل ناحق وہ سنگین گناہ ہے کہ اس موقع پہ کسی گناہ کی اجازت نہیں۔ قتل ناحق اسلامی تعلیمات مسلمان کی جان کی قدر و قیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں سب سے پہلا معاملہ ہی اسی کا ہوگا کہ تو نے ایک انسان سے معاملہ کیسے کیا۔ سورہ نساء ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنمی۔ ہاں، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر عصبیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، اقتدار کی خاطر کسی مسلمان کا خون جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، وہاں ایمان نہیں رہتا۔ پھر جیسے ایک کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے ایک کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسی مسلمان اور صاحب ایمان کا قاتل بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے ایک مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والا، شرک کرنے والا، اپنے اندر کفر رکھنے والا، جیسے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، ایسی ایک مسلمان کا قاتل جو اسے جائز سمجھے، حلال سمجھے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ کا جہنمی ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ قتل ناحق کی سزا قرآن میں بتائی ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، اور عصبیت، لسانیت، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں جن کی زبان سے پھول کھلتے ہیں، میٹھی اتنی کہ شہد بہتا ہے، جس زبان مقدس سے قرآن جاری ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اور آپ کی پوری زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے آخری جملہ، سب سے سخت جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ من تعرض علیکم بأداء الجاہلیہ، جو تمہیں عصبیت پر، لسانیت پر، برادری پر، قومیت پر، جاہلیت پر ابھارے اور تمہیں اس جاہلیت کی دعوت دے، فَأَعْزُوهُ بِهِنَّ أَبِيهِ وَلَا تُكَنِّنُوا، تم اسے اس کے باپ کی گالی دو، اور گالی میں کنایہ سے کام نہ لو۔ یہ اللہ کے نبی، میں عرض کر رہا ہوں، جن کی زبان سے پھول کھلتے ہیں، قرآن جاری ہوتا ہے، شہد جیسی میٹھی زبان ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت جملہ، اتنی سخت بات پوری زندگی میں کبھی ارشاد نہیں فرمائی جتنے اس بدنصیب شخص کے لیے فرمائی جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، جو قومیت اور وطنیت کی بات کرتا ہے، جو لسانیت اور زبان کی دعوت دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے برا بلا اور کنایہ سے کام، وَلَا تُكَنِّنُوا، کنایہ سے کام نہ لو، اس لیے کہ اسلامی عمارت کی جو مضبوط بنیاد اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں رکھ کے گئے،
وحدت اسلامی کی یہ عصبیت، یہ لسانیت، یہ فرقہ واریت، یہ اس کو کھوکھلا کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ دیکھیں، جب بھی اسلامی ملک پہ کبھی زوال آیا، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اندلس ہمارے ہاتھوں سے گیا، تو وہی یہ لسانیت اور عصبیت اور فرقہ واریت کے بدبودار دعوے یا اقتدار پرستی کی جنگ یا پھر یہ عصبیت اور لسانیت کے عذاب، یہی ناسور ہے جس نے اس امت کو بار بار ڈسا اور بار بار اس سے شکست ہوئی اس امت کو۔ یہی وہ اژدہا ہے جس نے بار بار اس امت کو زخمی کیا ہے۔ لسانیت، عصبیت، اس کے دعوے دار آج دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو فروغ ملتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں ہم بہت سادہ لیتے ہیں، بہت سادہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جراثیم پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ سندھی ثقافت ہے، یہ بلوچی ثقافت ہے، یہ مہاجر ثقافت ہے، یہ پنجابی ثقافت ہے، یہ وہ زہریلا انداز ہے جو آپ کے اندر عصبیت پیدا کرتا ہے۔ ارے اسلامی ثقافت کو کیوں پرچار نہیں کرتے؟ تم اسلامی ثقافت کی کیوں حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ تم محمدی ثقافت کو کیوں پروان نہیں چڑھاتے؟ یہ وہ بدبودار دعوے ہیں جو اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے، جو ملت اسلامیہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وطن عزیز سے دشمنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات اور اغراض کی خاطر اس امت کو اور اس قوم کو کبھی فرقہ واریت میں، کبھی اقتدار کی ہوس کی جنگ میں، اور کبھی لسانیت اور عصبیت کی آگ میں جھونک رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پیروکار بنتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ روح نکلتی ہے نا تو جسم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ روح نکلتی ہے تو یہ جسم اپنی بقا، اس کے وجود خطرے میں آ جاتا ہے۔ روح جو نکلتی ہے اس کے آداب بکھرنے لگتے ہیں، سڑنے لگتے ہیں، وجود ختم ہو جاتا ہے۔ سچ ہے جب مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی روح نکلتی ہے پھر یہ بکھرتے ہیں، پھر یہ تقسیم ہوتے ہیں، پھر لسانیت کا بت، عصبیت کا بت، اقتدار کا بت، فرقہ واریت کی آگ پھر اس معاشرے کو اپنے اندر نگل لیتے، سب جلا کے راکھ کر دیتے۔ اسلامیت ہو، اسلام کی روح ہو، مجال ہے ان بدبودار ناروں کے مسلمان قریب ہے۔ حضور علیہ السلام فرما کرتے تھے دعوها فإنها منتنہ، چھوڑو ان کو، یہ بدبودار نارے رہے۔ یہ لسانیت کی بات، عصبیت کی بات، صبائیت کی بات، اقلیت کی بات، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ اسلامیت کا نعرہ تھا مسلمانوں کا۔ مسلمان، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور فخر کی چیز کہ ہم مسلمان ہیں۔ کبھی کسی کو حقوق نہیں مل سکتے، عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر کبھی کسی کو حقوق نہیں ملتے۔ عدل و انصاف کا قانون تو صرف اسلام کے دامن میں ملے گا۔ سب کے حقوق کا تحفظ تو اسلام کے دامن میں ہے۔ کیوں ہم نعرہ نہیں لگاتے کہ ہم اسلام سے دور ہوئے، اس لیے آج ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ہم اسلامی قوانین سے محروم ہیں، اس لیے آج عدم تحفظ کا ہم شکار ہیں۔ یہ تو ایسی وحدتیں ہیں، رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر، یہ تو ایسا اتحاد ہے، یہ ایسی وحدت ہے، یہ کھڑی ہی دوسروں کی نفرت پر ہے۔
یہ وحدت تو کھڑی ہی دوسروں کی نفرت پر ہے. جب تک تم دوسرے مسلمان قوم سے نفرت نہیں کرو گے یہ وحدت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس منا من دعا الی عصبیہ، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے. من قاتل علی عصبیہ، اس کا میری امت سے تعلق نہیں جو عصبیت پہ قتال کرے، جو عصبیت پہ لڑے. اور اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت پہ مرے. اس کا میری امت سے کیا تعلق؟ اس امت کی روح تھی اسلام. سبحان اللہ. بلال تو حبشہ کے تھے نا، صہیب تو روم کے تھے نا. وہاں تو صبائیت کا بت بھی نہیں تھا، وطنیت کا بت بھی نہیں تھا. وہاں عربیت کا بت بھی نہیں تھا، عجمیت کا بت بھی نہیں تھا. اتنا بڑا سانحہ ہم پہ گزرا ہے. کیا عصبیت کی بنیاد پر ایک بہت بڑا حصہ ہم سے نہیں کٹا؟ ہم پھر اسی عصبیت کی وجہ سے کسی اور بڑے سانے کے انتظار میں ہیں. بدبودار نعرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت اس کا میری امت سے کوئی تعلق. اسلام تھا. سلیمان فارس سے تھے، صہیب روم سے تھے، بلال حبشہ سے تھے. کوئی قریشی تھا، کوئی بنو امیہ کا تھا، کوئی کالا تھا اور کوئی گورا تھا اور کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا. مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. روح موجود تھی نا ایمان اسلام کی. ہم تو قومی سطح پہ کوشش کرتے ہیں کہیں اس امت میں اس قوم میں اسلام کی روح پھر زندہ نہ ہو جائے. 77 سال سے جب ہم نے اپنی قوم کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر تو کوئی بھی دشمن اسے اپنا آلائے کار بنا سکتا ہے نا. پھر اس کے لیے وہ کسی کے لیے بھی ہتھیار بن سکتا ہے. 77 سال سے کون سا قومی ادارہ ایسا ہے جہاں ہم نے اپنی قوم کو اسلام کا شعور دیا ہو؟ یا کون سا ذرائع ابلاغ ہے جس سے ہم نے قوم کو اسلام کا شعور دیا ہو؟ ہاں فرقہ واریت بڑھائی ہے، نفرتوں کو آگ کو غذا بخشی ہے، اقتدار کی ہوس اسے پروان چڑھایا ہے. تو اسلام تھا جو اس پوری امت کو ایک کرتا ہے. کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی علاقہ. انما المؤمنون اخوہ. سبحان اللہ. مسلمان اسلامی اخوت کی مبارک لڑی میں پرویا ہوا ہے. تو ایک مسلمان کی جان کی قیمت تو بیت اللہ کی حرمت اور عظمت سے زیادہ. لیکن آج مسلمان کی جان مال بے قیمت ہو گئی. کس کے ہاں بے قیمت ہو گئی؟ جس کے ہاں سے ایمان کی روح نکلی، جس کے ہاں سے اسلام کی روح نکلی، جس کے لیے مسلمان کی جان لینا ایسا جیسے ایک مکی کو مارنا. اس سے بھی آسان ہو، اس سے بھی آسان ایک مسلمان کی ایک انسان کی جان لینا ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کسی انسان کی جان ناحق لینا، کسی انسان کی جان ناحق لینا یہ پورے انسانی سوسائٹی کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو ایک باری قتل کر دیا. جیسے زمین کا جتنا انسان ہے اسے ایک باری قتل کر دیا. ایک انسان کی ناحق جان لے. لیکن یہ سبق تو ایمان کے ساتھ ہے، اسلامی تربیت کے ساتھ ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہے. لیکن ہم نے تو اپنی پوری قوم کو اس سے بہت دور کر رکھا. ہم تو سمجھ بیٹھے کہ ناچ گانے ہی کے اندر ہماری ترقی ہے.
خدا سے بیزاری اور دین سے دوری ہی کے اندر ہم ترقی کریں گے، اور اس کا عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا عذاب آج پورے ملک میں مسلط ہے۔ پورا ملک عدم استحکام، بدامنی، انتشار، جان و مال کی لالے پڑی ہوئی ہے، حفاظت مشکل ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں اپنا رخ ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس ملک کی بقا اور حفاظت اور استحکام بھی اسلامی زندگی سے وابستہ ہے، اور ہمارے جان و مال اور تمام تر حقوق کا تحفظ بھی اسلام کے عدل و انصاف کے نظام میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔